بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی حالات جیسے بھی ہوں لیکن پاکستان کے سیاسی حالات میں پاکستان کی اپوزیشن کی واحد اور سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بری طریقے سے آپسی کشمکش کا شکار ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے اندر موجود ہے جس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تو ہے لیکن پیچھے سسٹم کچھ اور لوگ چلا رہے ہیں۔ مراد سعید کہیں چھپ کر کہیں بیٹھ کر سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ ہم جب بھی KPK کے اندر بات کریں تو وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم بھی چل رہا ہے وہاں پہ، اور جب سسٹم چلنے کی بات ہو تو صوبہ سندھ کا آدمی تو یہ بہت آسانی سے سمجھتا ہے کہ سسٹم سے مراد کرپشن کا ایک پورا سسٹم ہے کہ جو KPK کے اندر بھی چلایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے اس مسئلے کے اوپر بات کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیر افضل مروت صاحب، کیونکہ ان کے حوالے سے بیرسٹر گوہر بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ہٹانے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے، اور جب میں کہتا ہوں کہ ان کے حوالے سے کہتے ہیں تو سب سے زیادہ کوشش اگر سہیل آفریدی کو ہٹانے کی کوئی ٹھوس طریقے سے کر رہا ہے، عدالتوں میں کرنا چاہتا ہے، الیکشن کمیشن میں کرنا چاہتا ہے، تو وہ سہیل جو ہے وہ شیر افضل خان مروت ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیر افضل خان مروت صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ شیر افضل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے۔ شیر افضل صاحب، بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے آج کے دن تک چیئرمین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے خلاف مہم چلانے والے ناکام ہوں گے۔ کس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں؟ کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتا؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایک پازیٹیو آدمی ہیں اور وہ پارٹی کے اندر ہر ایک شخص کے حوالے سے پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اور وہ یقیناً سہیل آفریدی کے بئی خواہوں میں سے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سہیل آفریدی کو اس منصب پہ نہ دیکھنے کے خواہش مند جو ہیں وہ کئی ایک ہیں، اور پارٹی کے اندر جو ہیں یہ رساکشی بھی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ شاید اس کے متبادل کے طور پہ کسی کو لانے کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہوں گے۔ میرا تو ان کے ساتھ ایک پرسنل ایشو بن گیا تھا، بنا ہوا ہے، تو وہ اس کنٹیکس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اس کو سوال ہی یہی پوچھا گیا ہوگا نا کہ سہیل آفریدی کے خلاف اس طرح یہ کوشش کاوشیں ہو رہی ہے، تو بہرحال وہ اگر میرے خلاف کوئی بات کرتا ہے نا تو میں ہمیشہ اس کو پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں۔ اچھا، پھر ایک اور اس کا ایک زاویہ ہے، ایک شعر ہے جو رانا ثناء اللہ نے کچھ کہا، میں اس کو شعر کی صورت میں بیان کر دیتا ہوں۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جس وقت بات سمجھنا شروع ہو گئے، پراپر کوارڈینیشن میں آ گئے تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب سہیل آفریدی کچھ بات سمجھنے لگے ہیں، کوئی ٹھیک چیزوں کا ٹھیک جواب دینے لگے، تو اب ان کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو شعر کے دو حصوں میں، پہلے حصے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اور دوسرے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر خود مخمصے کا شکار ہے۔ شاعر جو ہے وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ اگر مروت پٹیشن لاتا ہے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا۔ جی جی۔ اور پھر شاعر اگلے دن یہ فرماتے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب جب ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کی چھٹی کر دی گئی اور اب یہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب اس کے تو شاعر کے دو نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ سہیل آفریدی کو خراب کرنا چاہتا ہے تو یہ بات کہی ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ رانا صاحب نے جو بیان پہلے دیا تھا اس کے بعد کوئی آپس میں ان کی نشست ہوئی ہوگی اور جو لیٹسٹ پالیسی ہوئی ہے اس سے ان کو آگہی ہوگی۔ آپ کا سیاسی شعور کیا کہتا ہے کہ زیادہ امکان کس چیز کا ہے؟ ویسے رانا صاحب کی ایک چیز تو میں مانتا ہوں، وہ بڑے ہی ویژن بڑے واضح رکھتے ہیں چیزوں پہ کہ وہ کیا رہا ہے، لگی لپٹی بغیر کری صاف بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، کمی سیاست میں ایسے ایلیمنٹ ملتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ بات سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کی نہیں ہے، خصوصاً ابھی جو یہ 1 مہینہ کے اندر یہ جو 2 نئے گروپ بن گئے، سلمان راجہ صاحب اور علیمہ خانم صاحبہ کا، جی جی، اور یہ آپس میں جس طرح متحارب ایک دوسرے پہ اٹیک ہوئے، اس سے پارٹی کا جو ہے 1 مہینے میں جنازہ ہی نکل گیا۔ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے ہی ریلیونٹ ہو گئی ہے، اور ابھی جو ہے یہ تحریکی باتیں جو ہیں اب اور لانگ مارچ کی باتیں یہ اب تقریباً کی سہ پاری نہ ہو چکی ہے، یہ باتیں اب نہیں ہوں گی۔ اب جو ہیں گروہی اور انفرادی مفادات ہیں،
اور انہی گروہی انفرادی مفادات نے پارٹی کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. اچھا لیکن مروہ صاحب یہ تو تاریخ ریکارڈ کرے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو نہ چھڑوانے کے ذمہ دار کون تھے, پارٹی کو تقسیم کے ذمہ دار کون تھے, پارٹی میں انتشار پھیلانے کے لیے, یہ تو تاریخ رقم کرے گا. اور اس میں سوشل میڈیا کا کردار جس طرح سامنے آیا ہے, اس سے واضح ہے کہ سوشل میڈیا نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان خواہشات کی تکمیل کی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ جو ہیں اس پارٹی سے نہ کروا سکا. تو جب آپ سوشل میڈیا کا تذکرہ کر رہے ہیں مروہ صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ سہیل افضل ہماری بات سن رہے ہیں, تو پھر وہ سوشل میڈیا کو بھی پرووک کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے, کہ وہ ان پہ تنقید کریں کہ آپ خان صاحب کو چھڑوانے کے بجائے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے. نہیں, وہ پھر دیکھیں نا, ساتھ میں اگر وہ علی امین خان کا ذکر کر رہے ہیں جی, تو اس کے لیے امین خان سے کوئی عداوت تو نہیں ہو سکتی ہے نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھنے لگے تھے. دیکھیں, یہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو, قطع نظر اس کے کہ سہیل افریدی ہو یا علی امین خان ہو, وفاقی حکومت سے انٹریکشن لازمی ہے. اس کو برا سمجھنے والے پی ٹی آئی کے وہ اندھے پیروکار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو ہے نظام مملکت کو چلنے نہیں دینا ہے. ٹھیک. اور میرا خیال نہیں ہے کہ ایک طرف آپ صوبے کی ذمہ داری کسی کو تفویض کریں اور دوسری طرف اسے توقع رکھیں کہ وہ ڈیڈ لاک پیدا کریں, صوبے کو چلنے نہ دے, مرکز کو چلنے نہ دے. یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اور یہ ہر وزیر, حتیٰ کہ اگر خان صاحب کسی اپنے فرزند کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دینا تو اس نے بھی بیٹھنا ہوگا. اس میں کوئی غداری کا پہلو سامنے نہیں آتا ہے. اچھا مروہ صاحب, کل میرے ساتھ حماد حسن صاحب تھے, جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا مراد سعید اوپر ہے, مینا خان اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ شاہد خٹک مل کر جو ہے وہ ایک پراکسی حکومت چلا رہے ہیں کے پی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ کے پی کے اندر ایک سسٹم بھی چل رہا ہے جس میں کوئی پتنگ بھی, وہ کہہ رہے تھے کوئی پتنگ اڑتی ہے, پتہ نہیں کوئی پتنگ صاحب ہے. یہ سارے نام تو ہم کراچی میں سنتے تھے, پتنگ, لولا, لنگڑا, اس طرح کے, تو یہ جو یہ کنیت والے نام جو ہوتے تھے. تو اب کے پی کے اندر بھی کوئی سسٹم بن گیا ہے جس کو مراد سعید اور پھر مینا خان اور پھر یہ شاہد خٹک اور پھر اس طرح کے بہت سارے لوگ یہ چلا رہے ہیں. کیا ہے کے پی کے کا, تھوڑا سا بتائیں نا, ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں, ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, کے پی کے یہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں, شاہد خٹک صاحب تو میرے دوست بھی ہے, اور مراد سعید صاحب کے حوالے سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کنگ میکر ہے کے پی کا. یہ گزشتہ تقریباً 8-10 سالوں سے جتنے وزرائے اعلیٰ آئے ہیں وہ سارے ان کے ہی اکلوتی سفارش پہ آئے یا گئے بھی ہیں. اگر علی امین خان جو ہیں ہٹائے گئے ہیں تو وہ بھی ان کی مشاورت ہی تھی جو سہیل افریدی صاحب کو لانے کا موجب بنی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, از اے کنگ میکر. اور باقی جہاں تک یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میری آلریڈی اتنی رقابتیں اور اتنے اختلافات ہیں کے پی حکومت کے ساتھ, آپ کو علم ہوگا, میں میڈیا پہ کھل کے اظہار بھی کرتا آیا ہوں. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ خصوصاً اس لپیٹے میں شاہد خٹک کو بھی لے آؤں, کیونکہ شاہد خٹک کبھی میرے خلاف نہیں بولا ہے. میں لحاظ رکھ لیتا ہوں ہمیشہ اور اس شخص کا. چلیں مائنس شاہد خٹک اگر کریں تو کیا, چلیں اس کو ایک لمحے کو چھوڑ دیں, کسی کا نام کو نہ لیں, مینا خان کو بھی معاف کر دیں, شاہد خٹک بھی نہیں ہے, جو باقی نام بھی بنے, نام کو چھوڑ دیں, تو کیا کے پی کے اندر کوئی سسٹم چل رہا ہے, کرپشن کا سسٹم؟ دیکھیے, کرپشن جو ہے نا وہ تو یہ سسٹم ہے جو پورے پاکستان میں ہر وقت چلتا ہے. پورے پاکستان میں کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں نے کرپشن فری پاکستان کر دیا ہے, یہ بیسیکلی اقتدار, سیاست, یہ چیز ہی جو ہے ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جناب کرپشن بھی ایک زینہ ہے, ایک کاز ہے جو حاصل کرنا ہوتا ہے. تو لہذا کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے, بیراکریسی کرتی ہے. زیادہ تر کرپشن جو ہے وہ 90% بیراکریسی کے تعاون سے ہوتا ہے. اور سیاستدان جو ہیں وہ رہنمائی دیتے ہیں یا پیٹرونیٹ دیتے ہیں. خیبر پختونخوا جو ہے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گا
کہ سہیل افریدی نے جو ہے 5-6 ماہ میں اپنے وزارت اعلیٰ کے دوران ایک چیز جو انہوں نے شو کر دی وہ یہ تھی کہ بجائے کہ وہ اپنی رائے اپنی گورننس امپوز کرتے ایسرٹ کرتے، یہ جو ساتھی ہیں ان کے یا جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے یہ ان کے زیادہ زیر اثر رہے ہیں اور ان کے جو ہے وجہ سے جو ہے اپنی کلیئر کوئی ایک ویژن نہیں دے سکی۔ اچھا مروہ صاحب، سہیل آفریدی نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ماحول بنائیں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے، تو جب سے وہ آئے ہیں کچھ ایسی کوشش ہو نہیں سکی، تو کیا عالمی حالات نے ان کو روکا، پارٹی کی کیفیت نے ان کو روکا، اقتدار کے مزے اور کشش نے ان کو روکا، یا جو ہے وہ اتنی سیاسی قوت ہی نہیں رکھتے کہ وہ کوئی موومنٹ بنا سکے؟ یہ سہیل افریدی صاحب کو بھی اچھی طرح ادراک ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نقصان دہ ہیں پاور کوریڈور کے لیے، اور یہ ایک بڑا ہی مشکل ٹاسک ہے خصوصاً کسی حکومتی شخصیت کے لیے جب وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھا ہو کہ جناب وہ ماسز کو لیڈ کریں۔ علی امین خان کے دور میں جب علی امین خان نکلا کرتے تھے تو میں علی امین خان کو بھی یہی کہتا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ دھکے کھائے لاٹھیاں کھائے گرفتار ہو یہ کبھی ہوا نہیں ہے، اور اگر علی امین خان بھی نہیں ہوئے تو یہ بھی شاید وہ ایک برم رکھا گیا کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سٹنگ وزیر اعلیٰ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں وزیر اعلیٰ آفس کی کبھی ہونی نہیں چاہیے، یہ جن کی ہونی چاہیے وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے چونکہ وزیر اعلیٰ کے منصب کو خصوصاً علی امین خان نے اس دفتر کا پروفائل اتنا بڑھا دیا تھا، پھر فنڈنگ کرتے تھے ریلیز کے، جلسوں کی، پرزنرز کی، تو لہذا بہت زیادہ توقعات جو ہیں وابستہ کر دی تھی انہوں نے ان نیسیسریلی وزیر اعلیٰ کے دفتر سے۔ تو یہ جو ہے جہاں تک سہیل افریدی صاحب ہیں وہ لازماً یہ بھی چاہیں گے کہ اس کی حکومت چلتی رہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی حتمی اقدام ان کے خلاف نہ اٹھائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب اب دوسری طرف جو ہے وہ پارٹی نے خود ہی بھی مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں چکرئی صاحب نے کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں جنید اکبر خان نے کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں سہیل افریدی صاحب نے کرنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ لائے عمل دے کہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے، یا تو واضح بتا دے نہیں کرنا ہے کیونکہ ورکر مایوس ہو چکے ہیں۔ اب باقی جو ہے اچھا مروہ صاحب میں چونکہ 24 جی اچھا مروہ صاحب، ایک مائنس عمران خان کا ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، یہ مخالفین کرتے ہیں یا خود تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو مائنس عمران خان کے نتیجے میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ 1.5-2 سال سے سارا کام تو مائنس عمران خان پہ ہو رہا ہے کہ جناب علی یہ پارٹی براست میں ہی کوئی ٹیک اوور کر لے، یہ باقی تو عمران خان کو تو پارٹی والے مائنس نہیں کر سکتی، عوام تو مائنس نہیں کر سکتی۔ اچھا مروہ صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا کہ عظمیٰ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، اندر سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی پارٹی کی اپنی قیادت ہی نہیں چاہتی کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، تو کیا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ چاہے کہ خان صاحب کی بہنیں ان سے نہ ملیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہنوں کے ان الزامات پارٹی کے لیڈرز کے نام لے لے کے ان پہ الزامات اور پارٹی کے لیڈرز کی تصدیق، اس نے بھی بڑا نقصان دیا ہے۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ جی ان کی ملاقات جو ہے پارٹی کے اندر، تکلیف تو ان کو ہوگی نا جو خان کے احکامات کے عمل درآمد سے جو ہے خائف ہوں گے، تو لہٰذا ایسے بیانات جو ہیں مزید ایک انتشار اور ایک مایوسی کی کیفیت کو جنم دیتے ہیں۔ میں نہیں اگری کرتا ہوں کہ کسی کو یہ نظر آ رہا ہوگا، البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہنوں کو بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ کوئی اور نہ مل لے ماں سوائے ہم سے، یعنی بشر بی بی کی فیوڑی مل رہی تھی، وہ بھی ان کے تو فیل ہی رک گئے کیونکہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ انفارمیشن وہ بھی دیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اس کی مروہ صاحب؟ کیا بہنیں یہ نہیں چاہتی کہ پارٹی سے کوئی اور جا کر ملے اور کوئی میسج ان کے بغیر کمیونیکیٹ ہو، یا ان کی خواہش ہے کہ پارٹی کے اوپر قبضہ وہ کر لے؟ یہ 2 سالوں سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے منافی یا ان کی اجازت کے بغیر کوئی تیسرا آدمی مل لے۔
اور شاید وہ وجہ یہی ہے کہ خان کے کانوں میں انفارمیشن آ جائے گی، نیوٹرل انفارمیشن، جینوئن، سچائی، حقیقت پر مبنی باتیں. اس میں کوئی میں دوسری رائے نہیں رکھتا ہوں. انہیں قبضہ بھی کرنا ہے پارٹی پہ، سلمان اکرم راجہ کو ہٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، قبضہ تو میرے خیال میں اب تو ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے. مطلب راجہ صاحب اور گوہر صاحب کا بھی مستقبل کوئی نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کی جو تاریخ ہے سیاسی، اس کے پیش نظر سیاسی لوگ عموماً اتنی اہمیت نہیں رکھتے. تو پھر بہنوں کو ہی ہم سمجھے کہ اس وقت ڈیفیکٹو جو مینجمنٹ ہے پی ٹی آئی کی وہ انہی کے پاس ہے. بالکل، جب تک کہ بشرا بیوی باہر نہ آ جائے پھر ان کی بھی چھٹی. تو بشرا بیوی کا باہر آنا پارٹی کے لیے بہتر ہوگا؟ دیکھیے، بشرا بیوی کا ماضی میں بھی سیاست میں انوالو ہونا جو ہے نا، وہ پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں دے گیا. تو میرا خیال ہے اگر وہ آ جائیں اور سیاست سے دور رہیں تو پارٹی کے لیے بہتر تب ہی ہوگا، اور پارٹی کا مستقبل تب محفوظ ہوگا جب یہ خاندان کے لوگ ذرا سیاست سے بعد آ جائیں. ٹھیک، یعنی کہ سیاسی لوگ ہی پارٹیاں چلائیں، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کہ جی، ان کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے، پھر یہ ان کے محرکات اور ان کے اہداف اور ہیں. سیاسی لوگوں کے اہداف سیاسی ہیں، تو لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ جب سیاسی لوگ چلائیں گے. دیکھیں، خان تو جب جیل گیا تو اپنے ساتھ پارٹی بھی لے گیا ہے. اب فیصلے جو ہو جاتے ہیں، ایک تو فیصلہ تواتر سے تبدیل ہوتے ہیں، پھر عمل درآمد کی ایشو بن جاتے ہیں، پھر نیتوں کی ایشو بن جاتے ہیں. یہ ساری کنفیوژن کو جنم دیتے ہیں. ورکر جو ہیں اس کا شکار ہے. تو لہذا جس دن یہ سیاسی قیادت پہ اعتماد کریں گے، خان سے تو یہاں تک کروایا گیا کہ پارٹی میں کتنے مطلب اسٹیچر کے لوگ ہیں. علی محمد خان جیسے لوگوں کو چھوڑ کے جو اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تھا یا برسگور کو ہونا چاہیے تھا، انہوں نے جا کے چودھری صاحب کو بنوا دیا. وہاں پہ علامہ راجہ ناصر عباس کو بنوا دیا علی ظفر صاحب کے ہوتے ہوئے. تو لہذا ان کا تو بس ہی نہیں چلتا ہے کہ پارٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دے. تو کیا مقصد تھا ان دو شخصیات کو بنانے کا، کہ جگہ خالی رہے اور پھر کسی موقع پہ اس پہ سوار ہو جائیں، یا جو ہے وہ سیاسی قیادت آگے نہ ہے؟ پارٹی میں کسی کا کت کاٹ نہ اترے، بس یہ اور کچھ نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے جب بھی بات کی ہمیشہ کھل کے بات ہوئی، آپ کا شکریہ. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو کچھ بات کریں گے معیشت کے حوالے سے، کیونکہ معاشی معاملات میں پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈکیتی جو ہے یہ ٹیکس جمع کرنے کے بجائے براہ راست ان کی جیبوں پہ ڈال کر ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے اس کو کسی طریقے سے این آر او دیا جاتا ہے، کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ بریک کے بعد جانے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب، تیل کی قیمتوں میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس لے رہے ہیں، ہم سے لیوی زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ عالمی مارکیٹ کے اندر امریکہ سمیت دنیا بھر میں جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے، لیکن پاکستان میں لیوی بھی آپ ساتھ ساتھ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ آپ نہ لیں. دوسری جانب حکومت ہے، وہ ظاہر ہے کہ محنت ان سے ہوتی نہیں ہے. ایف بی آر اس طرح سے کام نہیں کر پاتی. انڈائریکٹ ٹیکس ہی سارے کے ہیں کہ سارے کے سارے ہیں، چاہے لیوی ہو چاہے جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہو. تو ایسی صورت کے اندر کوئی ایسا فارمولہ موجود ہے کہ ہمارا ٹیکس سسٹم بھی ڈسٹرب نہ ہو، لیوی بھی جو ہے وہ حکومت کچھ تھوڑی سی کم کر سکے، آئی ایم ایف اس کے اوپر مطمئن ہو جائے، اور جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایبزارو کر سکے صارف کو پاس آن کرنے کے بجائے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، یقیناً ایک ایسا فارمولہ موجود ہے، لیکن پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ ان فیصلوں کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے جو ایران پر حملے کیے ہیں، اس کے بعد عالمی منڈی میں ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں. مگر جو بات میں بہت زیادہ زور دے کے اور واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی منڈی میں جو ان 4 برسوں میں قیمت بڑھی ہے، پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایک وجہ ضرور ہے، مگر عام ترین اور ایک بہت بڑی وجوہات اس سے دوسری ہیں، اور وہ ہیں وہ پالیسیاں جو اس دوران میں اشرافیہ نے اپنائی ہیں. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب لیوی کے اوپر ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت لیوی نہ لے، ایف بی آر کے ذریعے تو حکومت ٹیکس کلیکٹ کر نہیں پا رہی،
دیکھیں نا جو بات ہے اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ یا تو آپ ٹیکس کلیکشن کا سسٹم آپ کا اتنا اچھا ہو چکا ہو کہ آپ اپنے اہداف پورے کر رہے ہو تو آپ کہیں کہ جی لیوی کو کم کر دیا جائے. جب آپ کے پاس یہ طریقہ ہی نہیں ہے تو آپ ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں؟ مجھے طریقہ وہ بتائیں ڈاکٹر صاحب. میں اپنی بات پوری کر لوں تو اس کا جواب دے دوں گا. ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری وجہ یہ جو اہم ترین کہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو 4 سال پہلے جون 2022 میں $1 جو تھا وہ 177 روپے کا تھا, آج 280 روپے کا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اشرافیہ کے نوازنے کی وجہ سے, یعنی $1 پر 103 روپے بڑھ گئے. تو جو آپ امپورٹ کریں گے اس کی قیمت بھی یہاں بھی بڑھ گئی, پیٹرولیم لیوی بھی بڑھ گیا. یہ بڑی وجوہات ہیں. لیکن یہ کیوں ہوا آپ نے خود سوال اٹھا دیا, لیکن اس کا جواب میں دوں گا. لیکن پہلے اصل وجہ یہ ہے کہ میرے ملک کی جو امپورٹس ہیں, امپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے میرے ملک کی امپورٹس برانداز سے دگنی سے زیادہ ہیں, دگنی سے زیادہ. یعنی اس سے 128 ارب روپے کا ان 4 برسوں میں ہمارا تجارتی خسارہ ہو گیا امپورٹس کی وجہ سے. بڑی امپورٹس ہیں. تو ہم نے اس کو پورا تو کرنا تھا. تو انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کے تحت ہم نے ریمیٹنسز منگائی, وہ آئی $127 ارب کی. یہ $127 ارب برانداز سے زیادہ ہیں. ایسے دنیا میں ہوتا نہیں ہے, پاکستان میں بھی نہیں ہوتا. تو اس ریمیٹنسز سے آپ کو ٹیکسوں کا تو نقصان ہوا, یقیناً ہوا. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک منشور تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ جو ریمیٹنسز آئیں گی اس کا 50% ہم ملک میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کریں گے. یعنی $127 ارب کی جو 4 سال ریمیٹنسز آئی ہیں, اگر اس کا 50% سرمایہ کاری آپ کرتے اور امپورٹس نہ کرتے تو یہ آپ کو $63 ارب کی سرمایہ کاری ملک میں ہوتی, جبکہ 4 سال میں $8 ارب بھی نہیں ہوئی. تو اگر یہ $63 ارب کی سرمایہ کاری ہوتی نہ IMF ہوتا, ہم اس کو باہر نکال چکے ہوتے اور ملک کی معیشت بھی ترقی کر چکی ہوتی. لیکن اشرافیہ کو نوازنے کے لیے یہ ہم نے نہیں کیا. ایک بات. دوسرا جو آپ کا سوال ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ FBR جو ہے 1 سال میں 15,000 ارب روپیہ سالانہ اپنی کیپیسٹی سے, اپنی استعداد سے کم وصول کر رہا ہے. اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایسے ٹیکسز لگائیں کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں. جو ٹیکس دے سکتا ہے وہ ٹیکس لے. تو پھر FBR کرپشن بھی ہے, نااہلی بھی ہے. لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اس پر ٹیکس اس کو لگانے ہی نہیں دے رہے, پارلیمنٹ نہیں لگانے دے رہی, صوبائی اسمبلی لگانے نہیں دے رہی. تو آج جب کہ بحران کی کیفیت ہے, ہماری سلامتی کو خطرہ ہے, آج بھی آپ 15,000 ارب روپے کی کمی پوری نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ 2029 تک کریں گے. تو کہیں نہیں تو پورا کریں گے پیٹرولیم. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ جب کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ٹیکسز لگانے نہیں دے رہا, تو یہاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سیاسی کلچر ہے وہ اس کی راستے میں رکاوٹ ہے. لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ کسی طریقے سے ہٹ ہو اور اس سے ناراضگی ہو جائے, پھر چاہے وہ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات ہو یا اور چیزیں ہوں. جی میرے خیال سے آپ ان کے لیے ساتھ بہت مہربانی کی بات کر رہے ہیں. ہمارا کرپشن, منافقت اور کرپشن کلچر ہے. اس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے, وفاقی حکومت بھی شامل ہے, صوبائی حکومت بھی شامل ہے, پارلیمنٹ بھی شامل ہے, صوبائی اسمبلی بھی شامل ہے, اسٹیٹ بینک, نیپرا, FBR, بینکس, اسلامی بینکس, سول اور ملٹری بیوروکریسی, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا, بینکس اور سودی بینکس اور اسلامی بینک, اور علماء, مفتی اور بزنس کمیونٹی, ان کی ایسوسیشنز, ان کی فیڈریشنز, ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی معیشت. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے سب کے ساتھ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو بھی رگڑ دیا ہے, آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. لیکن آپ کے سامنے ہے نا, دیکھیں اتنے بڑے مسئلے پہ آپ 7 منٹ دیتے ہیں اور اگر جو بیل کا مسئلہ ہوتا ہے اس پر آپ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں, تو میں کیا سمجھوں گا پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے آئے, آپ نے بھی ریمیٹنسز کا تذکرہ کیا. اب ظاہر ہے کہ خلیجی ممالک کے اندر بھی ایک بحرانی کیفیت تو آنی ہے, بغیر کسی کا نام لیے پورے ہم GCC کا ایک تذکرہ کر لیتے ہیں, ایسے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے دوست ہیں. تو اگر پورے GCC کے اندر ظاہر ہے کہ اب بحران ہے نا, مطلب کوئی ایک ملک تو نہیں جس پہ اٹیک ہوا, سب کے اوپر ہی کہیں نہ کہیں سے ہوا, عمان کو چھوڑ کے. تو اب جو سارے ممالک ہیں GCC کے, یہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی بحران کا شکار ہوں گے, ان کی پروڈکشن کم ہوگی, کہیں فورس میجور ڈکلیئر ہے, کہیں کچھ ہے. تو اس کے بعد ریمیٹنسز ہماری اتنی ہی رہیں گی. دیکھیے دنیا میں جو منفی اثرات ہوئے ہیں اور ہوں گے, اگلے جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ہوں گے, وہ پاکستان میں دوسرے ممالک, بیشتر ممالک سے زیادہ ہوں گے. بالکل میں ذمہ داری سے. اس کی وجہ نمبر 1, ہم ملکی وسائل یعنی ٹیکسز, قومی بچتیں, ملکی سرمایہ کاری کے بجائے امداد, قرضے
دوست ممالک کے ڈپازٹس، ادھار تیل اور جعلی ریمیٹنسز، ہم اس پہ گزارا کرتے ہیں، یہ افیکٹ ہوں گی تو ہم تو لازماً دوسروں سے زیادہ افیکٹ ہوں گے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ کہ ہم دنیا سے زیادہ 24 مرتبہ IMF کے پروگرام میں جا چکے ہیں۔ تیسرے کہ ہماری جو اشرافیہ کی معیشت ہے اور اس کو نوازنا ہے وہ ہم عروج پر ہے، اتنا ہوتا نہیں ہے دنیا میں کہیں۔ تو میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں گا کہ ہمیں جھٹکا زیادہ لگے گا، دبئی کو زیادہ لگے گا، کیونکہ ان کی جو معیشت تھی وہ ایک اور کھیل کی طرف تھی، لیکن وہاں سے جو سرمایہ نکلے گا، جو کچھ ہوگا، گولڈ کی تجارت ختم ہوگی، وہاں کے جو پیسہ نکل رہا ہے وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ سنگاپور یا کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ خود پاکستان سے لوٹ کے دولت جو باہر گئی تھی، جس میں دبئی بڑا شامل ہے، وزیر داخلہ نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے، اور وفاق کو پتا ہے، سپریم کورٹ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے کن کے پیسے اور کن کے پراپرٹیز دبئی میں اور کہاں ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب، ایک وجہ یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہماری اکانومی کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے، ہم بڑی سطحی قسم کی ایک معیشت ہے، ہماری کوئی گہرائی نہیں ہے معیشت میں، امپورٹ ایکسپورٹ بڑی سطحی قسم کی ہے، یعنی کہ ایک سیکٹر تھوڑا سا ناراض ہو جائے یا اس کو کم نوازیں یا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کم فیسیلیٹیٹ کریں تو وہ اگر اس کی ایکسپورٹ گریں تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں ڈیپتھ نہیں ہے اکانومی کے اندر، اگر اوورآل ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی جھٹکے کو برداشت کر سکیں۔ یہ درست ہے بات؟ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار آپ دیکھ لیں، پاکستان کی معیشت اس جنگ سے پہلے غیر مستحکم ہو چکی تھی، آپ کے بیشتر اشاریے خراب تھے، ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر رہا تھا، حالانکہ SIFC بنی تھی، ہمارا ٹیکسوں کی وصولی ہدف سے کم تھی، ہم نے تعلیم کا بجٹ کم کیا تھا، ہم نے ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم کیا تھا، صوبوں نے اپنے جو ہے اخراجات کم کرنے کے بجائے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر کے وفاق کے ساتھ مل گئے تاکہ فاضل بجٹ دیا۔ تو یہ گٹھ جوڑ کے تحت معیشت تباہ و برباد ہو چکی تھی 28 سال سے پہلے۔ اس کا مطلب ایک منٹ ذرا رکیے گا کہ ایک سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کے دور میں بھی کورونا نے ان کو بچا لیا تھا، ورنہ انہوں نے بھی حالات بالکل ویسے ہی کر دیے تھے کہ جیسے آپ بیان فرما رہے تھے کہ سارے اشاریے آگے پیچھے تھے۔ تو اس حکومت کو جو ہے وہ پھر جنگ نے کور دے دیا؟ نہیں، میں عرض کر دوں، عمران خان نے جو تباہی بربادی کی، میں ایک فگر دے دوں کہ عمران خان کے دور میں 2022 میں جو امپورٹس ہوئی اتنی امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اور اس میں 0% پہ بڑے پیمانے پہ قرضے دیے گئے، اور IMF کی رپورٹ موجود ہے کہ 2022 میں جو ہے وہ ہماری جو گروتھ تھی وہ صحیح نہیں تھی، مگر میرے خیال سے جو تباہی بربادی 2022 میں ہوئی اس کی مثالیں پاکستان کی تاریخ تو پھر شوکت ترین صاحب کو ہم ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں اس سارے کیوس کا؟ شوکت ترین صاحب کو ذمہ دار قرار سکتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ امپورٹ بھی ایسے کھول دی کہ بالکل گرم ہو گیا سسٹم۔ نہیں، میں نہیں کہ شوکت ترین کو ٹھہراتا، اس کی وجہ ہے کہ شوکت ترین نواز شریف کا بھی جو وہ چشم چھوٹے سے کنٹری مینیجر ہوا کرتا تھا، اس کو حبیب بینک کا پریزیڈنٹ حبیب بنایا نواز شریف صاحب نے، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کو سینیٹر بنایا، اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف نے سینیٹر بنایا، 2 حکومتوں نے اس کو سینیٹر بنایا، نواز شریف صاحب نے ایک چھوٹے سے کنٹری مینیجر کو حبیب بینک کا پریزیڈنٹ بنایا۔ تو یہ تو ایک سٹی بینک والے تھے، یہ کہیں اور سے اشارے آتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کنکلوڈ کریں، شرح سود کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ کیا دکھا رہا ہے آپ کو؟ جو تھوڑا سی آپ نے کنٹرول کی تھی شرح سود، وہ پھر فلوٹنگ پہ آ گئی ہے؟ دیکھیے، شرح سود جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کبھی بھی کامیاب نہیں رہی، یہ آزاد معیشت پر مبنی مانیٹری پالیسی ہے، یہ مکمل ناکام ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ کسی وقت جب 22% پہ لے گئے تھے اسٹیٹ بینک، یہی اسٹیٹ بینک 22% پہ لے گیا تھا تو اس وقت افراط زر 38% تھا۔ اب یہ 38% سے جب افراط زر آپ کا 9% پر آ گیا تو وہ 10% ہے۔ تو بیسیکلی تو آپ 1.5 سال بعد دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سود ختم کریں گے، اور اسٹیٹ بینک جو ہے پوری مانیٹری پالیسی سود پہ گھوم رہی ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ناکام ہے، سب کو پتہ ہے، اور اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسیاں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جن بینکوں نے یہ کیا کہ جون میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، جون 2023 میں یہ کھاتے ہیں نفع نقصان میں شرکت، انہوں نے 20.5% منافع دیا تھا کھاتے داروں کو، آج منافع ان کا بڑھ گیا، اور آج جو منافع دیا انہوں نے 10% دیا، تو کروڑوں لوگوں سے کئی ہزار ارب روپیہ انہوں نے 26A4 اور 40A بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کو توڑ کر، حکومت اور اسٹیٹ بینک کی مدد سے بینکوں نے قانون توڑ کر
कई हजार अरब रुपया नाजायज तरीके से 20.5% को मुनाफे को कम करके करोड़ों लोगों को 10% दे दिया। वो अगर हुकूमत को कल को IMF कहेगा कि इन कर्जों को रिशेड्यूल कर दें, तो जो बैंकों के बॉन्ड्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, इनका क्या होगा? कभी सोचा है किसी ने? ये हम अपने जौहरी ताकत पाकिस्तान, जो कि बेहतरीन बकूत, जिसकी ताकत और फौज, जिसने अभी पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त फाश दी है, जिसके पास कई हजार अरब के मिनरल्स हैं, ये कौम 25 करोड़ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हैं, उसको आपने इस कमजोरी पे ला के छोड़ दिया है कि फिर बाद में कोई संभालना भी चाहेगा तो नहीं संभाल सकता। मैंने जो फिगर्स दी हैं, इसके करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी है, और ये गलतियां हुई हैं। आज अगर इस्लाह नहीं हुई, और फील्ड मार्शल साहब को मैं याद दिला दूं कि वो बार बार बुनियाद मरसूस कहते हैं, वो आयत नंबर 4 है सूरह सफ की, बिल्कुल वो सही फरमाते हैं, लेकिन आयत नंबर 11 उसके बाद है सूरह सफ में। अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने जो ये जहाद किया है, सीसा पिलाई की दिगवार, अल्लाह ने आपकी मदद की, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन आपने अगर माल की कुर्बानी नहीं दी, ये सूरह सफ की आयत नंबर 11 है, तो आपको फतह नसीब नहीं होगी। हम माल की कुर्बानी तो क्या दें, हम तो बरात दे रहे हैं। ये वो कुरान की आयत है, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।